کہ اللہ کے رسول نے شریعت پیش کر دی اور وہ آپ ہی کے زمانے میں مکمل ہو گئی. اب دین مکمل شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اگر شریعت میں کچھ اضافہ نہیں کریں گے. اس لیے جو بھی کچھ شریعت کی بات کرے وہ جھوٹا، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. یہاں بتلانا یہ مقصد ہے کہ عقائد و عبادات کا معاملہ ہو یا کسی اور دینی امور کا معاملہ ہو، ہم کتاب و سنت کے سوا اسے کہیں اور سے قبول نہیں کر سکتے. اور یہ بھی ہم پر واجب ہے کہ ہم لوگوں کو ایسے گمراہوں، بدعتیوں اور ملحدوں سے دور رکھیں. انہی گمراہیوں میں سے علم باطن کا دعویٰ بھی ہے. دین میں اصل تحریم ہے جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے، اور دنیاوی امور میں اصل اباحت ہے یہاں تک کہ اس کی حرمت ثابت نہ ہو جائے. مطلب یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہ اصول انہوں نے کیوں بیان کیا کہ دینی معاملات میں اصل حرام ہونا ہے جب تک کہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو جائے. یعنی دینی معاملات میں کسی کی بات نہیں مانیں گے. کوئی بھی دعویٰ کر دے، چاہے خواب سے، چاہے الہام سے، علم باطن سے، کچھ سے، کہیں سے بھی، یا اپنی طرف سے من گھڑت کوئی بھی کہہ دے، نہیں مانیں گے. دین کے معاملے میں اصل ممانعت ہے، نہ ماننا جب تک کہ دلیل سے ثابت نہ ہو جائے قرآن حدیث کی طرف سے. تو قرآن حدیث کی طرف سے ہم دیکھیں گے ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے، تبھی اس کو مانیں گے، ورنہ اصل حرام ہے. یہ دینی معاملات میں یہ اگر اصول آپ کو معلوم رہے گا تو علم غلم صوفی کوفی کسی کی بات آپ نہیں سنیں گے. وہ کیسا بھی کہہ کر کے بیان کرے، کتنا بھی آدمی جذباتی بھرا کر کے اپنی بات رکھے، آنکھ ووکھ مسل کر کے، رو دھو کر کے، اور ایسا لگے کہ وہ بھی اللہ کے رسول سے مل کر کے آیا ہے اور وہ گائے، اور اس کے بعد اپنی بات رکھے، وہ مکار آدمی ہے. وہ مدرسے کا حساب وہ کھا لیا ہے، وہ پیسہ ہڑپ لیا، اسی لیے دینا نہیں چاہے، اس لیے مکاری کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں نے اللہ کے رسول کو حساب دے دیا، خواب میں آئے تھے. جی ہاں، اس کو کسی کی زمین ہڑپنا تھی، اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ مدرسے کی بنیاد ہی پر رکھو. ایسے لوگ ہوتے ہیں. جی ہاں، بہرحال اللہ کے رسول ایسا کچھ نہیں آگے کہیں گے. دنیا کا معاملہ ہے، تم اپنا کرو جو بھی ہے. تو دین کے اندر اصل جو ہے حرمت ہے، اور دنیاوی معاملات میں اصل جائز ہے، آدمی کچھ بھی کرے مگر جس کی حرمت آ جائے. تو شریعت میں ہم دیکھیں گے دنیاوی امور سے متعلق، معاملات سے متعلق کہ کیا چیز شریعت میں حرام ہے، کس چیز سے روکا گیا. تو دنیاوی معاملات میں اصل اللہ نے ہمارے لیے سب کچھ حلال کیا ہے، صرف انہی چیزوں سے بچیں گے جن کو اللہ نے منع کیا ہے، ان سے رک جائیں گے. اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر یا حدیثوں کے اندر دنیاوی جہاں معاملات ہیں، کھانا پینا، تجارت، معاملات، شادی بیاہ اور اس طرح کی چیزیں، رہن سہن، تو آپ دیکھیں گے زیادہ تر کیا ہے؟ حرام، ناجائز. یہ نہیں صحیح ہے، وہ نہیں صحیح ہے، یہ نہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ، ایسا کپڑا نہ پہنو، یہ چیز نہ کھاؤ، وہ چیز نہ پیو، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، اس سے دور رہو، اس سے دور رہو، منع کیا گیا ہے. جی ہاں، تو ہمیں صرف دیکھنا ہے کہ کس چیز سے منع کیا گیا، اس سے بچ جانا. نہیں تو اصل کیا ہے؟ پاک ہے. اصل کیا ہے؟ حلال ہے. اصل کیا ہے؟ جائز ہے. اب دیکھو قرآن میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أحل به لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیۃ وما أکل السبع إلا ما ذکیتم به. کتنے چیزیں؟ 10-11 چیزوں کو یہاں پر ایک ہی آیت میں حرام قرار دیا گیا ہے. مردہ حرام ہے، خون حرام ہے، اور جانور جو ہے گر کے مر جائے پہاڑ سے، یا جو ہے کسی نے پیٹ کر کے مار دیا ہو، کسی جو ہے درندہ نے کھا لیا ہو، وغیرہ وغیرہ، کیسی چیزوں کو جو، اور اس کو کسی استھان پہ جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے، گلا گھونٹ کے کوئی جانور مر گیا، پورا جو ہے اس میں 11 قسموں کو بیان کیا گیا. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، یعنی جو ہے وہ عورتوں، کون سی عورتیں حرام ہیں، باقی جائز ہے. تو اس میں جو ہے 8-10 قسم کی عورتوں کو باقاعدہ پوری لسٹ ہے، ان کو بتا دیا گیا کہ یہ عورتیں حرام. وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، 2 بہنوں کو آپس میں. اور حدیث میں بھی ہے کہ جو ہے کسی عورت کو اس کی پھوپھی کے ساتھ، کسی عورت کو اس کی خالہ کے ساتھ، کسی لڑکی کو کسی عورت کو اس کی جو بھتیجی کے ساتھ، کسی عورت کو اس کی جو ہے بھانجی کے ساتھ ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں. حدیثوں میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. تو آپ دیکھیں گے یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، یہ نہ کھاؤ، اس سے بچو، اس سے بچو، عام طور سے منع ہے. تو اصل کیا ہے؟ حلال ہے. تو ہمیں یہ دنیاوی چیزوں میں جاننا ہے کہ شریعت نے روکا ہے کس سے، وہیں رک جائیں گے. سود حرام ہے، سود نہیں کھائیں گے. اور دین کے معاملے میں آپ دیکھو گے یہ کرو، وہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، اور ایسے رہو، ویسے رہو، ویسے کرو، یہ عمل کرو، وہ عمل کرو. تو دینی معاملات میں آپ دیکھیں عبادات، حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، رسول نے حکم دیا، سمجھایا ایسے کرو. تو جو چیز دینی معاملات میں، یہ دعا پڑھو، پھلاں اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے، نماز کے بعد، فرض کے بعد، سنت کے بعد، وضو کرنے کے بعد، وضو کے بعد پیخانے جانے کے بعد، جانے سے کے وقت اور نکلنے کے بعد، گھر میں گھستے وقت، گھر سے باہر نکلتے وقت، سفر پر جانے کے بعد،
سفر سونے کے وقت، سو کر اٹھتے وقت آپ دیکھو گے کیا یہ سب دعا، اذکار، عبادات، دینی معاملات، ساری چیزیں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ کرنے کا حکم ہے، یہ کرو وہ کرو، تو جو چیز ثابت ہے صرف اتنا ہی کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے ہم۔ دین سے کیا ثابت ہے صرف اتنا ہی ہم کریں گے۔ اور دنیاوی معاملات میں اصل رک جانا، اصل جو ہے جائز ہے، سب کچھ رکنا وہی ہے جہاں منع کر دیا شریعت نے۔ تو شریعت بہت ہی آسان ہے، عبادات کے معاملے میں شریعت نے جو حکم دیا اتنا ہی کریں گے، اور دنیاوی معاملات میں جو کہ بہت ساری چیزیں جھمیلے ہیں، تو اسی لیے اللہ نے کہا چلو سب کچھ جائز ہے، ہاں جہاں منع کر دیا جائے گا وہیں رک جانا۔ تو ہمیں صرف اتنا ہی دیکھنا ہے کہ کہاں وہیں منع کیا گیا ہے، باقی چیزیں سب جائز ہیں۔ اس طرح آپ دیکھیں تو یہ بندوں پر یہ اللہ کی رحمت ہے، شفقت ہے کہ جو ہے دنیاوی معاملات میں سب کچھ حلال کر دیا، صرف منع کیا کچھ چیزوں سے، کہ جن کو تو ہم قرآن حدیث میں دیکھ لیں گے بھائی کن چیزوں سے منع کیا گیا، وہیں پہ ہم رک جائیں گے۔